اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم عزیز طلباء، جیسا کہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی بھی بے شمار فضیلت ہے۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی کے اعتبار سے پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ جنوری۔ تو یہ اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ محرم کی فضیلت بے شمار ہے، جس کو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینے کی تعداد کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں مہینے؟ 12 ہیں۔ اور یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب بنایا؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن یہ 12 مہینے کیا کر دیے تھے؟ مقرر کر دیے تھے۔ اور آگے فرمایا منہا 4 حرم، کہ اس میں سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر فرمایا کہ 4 مہینے وہ یہ ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ ہے وہ کون سا؟ رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جس کی عظمت قرآن کریم سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینے برکت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ اس کے اندر علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص ان مہینوں کے اندر عبادت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مہینوں کی عبادت کی پابندی اس کی برکت سے اس کو خود بخود عطا فرماتا ہے۔ تو جن اعمال کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے ان مہینوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال میں اضافہ فرماتے ہیں اور ان کو پابندی اور دوام اور ہمیشگی نصیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور محرم کے مہینے کا جو افضل دن ہے وہ عاشورے کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عاشورے کا مطلب 10ویں محرم۔ اس کی بھی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مکرم بنایا اس معنی کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے یعنی 10ویں محرم کے روزے کو فرض قرار دیا۔ یعنی اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے روزے کی فرضیت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور رمضان کے روزے صرف فرض رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ 10ویں محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم کیا کریں گے؟ اس 10ویں روزے کے ساتھ ساتھ یا تو ہم ایک 9ویں روزہ رکھیں گے یا پھر 11ویں روزہ رکھیں گے۔ یعنی یہودی کی مشابہت کو ختم کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ اس کے آگے ایک اور روزہ ملا دیں گے یا اس سے پہلے ایک روزہ اور رکھیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ محرم تک زندہ نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے محرم کے لگاتار تو نہیں رکھ پائے، لیکن اس کی تمنا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو علماء کرام نے، صحابہ کرام نے حکم دیا کہ کیا کریں بھائی، 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ یا تو اس سے پہلے 9ویں محرم کو روزہ رکھیں یا پھر 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں، یعنی 2 روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہودی کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے۔
ہاں محرم کے عمومی اعمال، عمومی اعمال کا مطلب ہے کہ محرم کا مہینہ کیا ہے؟ عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کوئی خاص عمل نہیں بتایا کہ بھئی تم کو روزہ رکھنا ہی ہے یا نماز پڑھنا ہے یا پھر اسی طرح صدقات کرنے ہیں، تلاوت کرنے ہیں، ذکر و اذکار کرنے ہیں، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنی چاہت کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اور سہولت کے مطابق جس کو جتنا ہو رہا ہے، یعنی جتنی تلاوت کر سکتا ہے وہ کرے، جتنی نفل نماز پڑھ سکتا ہے وہ پڑھیں، صدقات جتنے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کوئی فرض نہیں ہے، اپنی طبیعت اور اپنی چاہت کے مطابق جتنی عبادتیں کر سکتا ہے کریں۔ اور محرم کے روزے یعنی اس کی فضیلت کیا ہے؟ 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت۔ ویسے تو پورے محرم کے روزے میں بھی آدمی اگر پورے محرم کے مہینے میں اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی اس کی بھی فضیلتیں ہیں، لیکن خصوصی طور پر 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت۔ 10ویں محرم کو اور عاشورہ کے دن کو اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر کوئی ذمہ دار ہے، وہ اپنے ماتحتوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، یعنی زیادتی کے ساتھ وسعت کے ساتھ کھلاتا پلاتا ہے، یا پھر اچھے لباس پہناتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعدد احادیث کے اندر، اگرچہ یہ ضعیف روایتیں ہیں لیکن بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر اچھے سے اچھا خرچ کرے گا اور اچھے سے اچھا لباس پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال میں کیا کریں گے؟ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور لباس میں کیا کریں گے؟ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عاشورہ کے دن کیا ہوتا ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے دسترخوان بھی وسیع ہوتے ہیں، کئی طرح کے چیزیں ہوتی ہے، اور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جو چیزیں ہم عام دنوں میں نہیں کھا پاتے ہیں وہ چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ عاشورہ کے دن افطاری کے موقع پر دسترخوان میں کتنی ساری نعمتیں جمع ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔